بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعليه الطيبين الطاهرين المعصوم قال إمام حسين عليه الصلاة والسلام في وقت وداعه يا زينب يا أم كلثوم يا رقية يا سكينة عليكن مني سلام یہ گویا آخری حسین مظلوم کا سلام السلام علیک ایتھا المظلومہ المغمومہ زینب السلام علیک یا ام المصائب میرا سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر جس کا لقب ہو گیا اے دکھوں دردوں کی ماں زینب السلام علیک ایتھا المتحیرۃ فی وقوفک علی جسد سید الشہداء اس لحظے پہ میرا سلام ہو اور اس مظلومہ بی بی پر سلام ہو جب بھائی کی پامال لاش پہ آئی اور نانا سے یوں فریاد کی وخاطب دے جدہ کے رسول اللہ بہذا النداء صلی علیہ ملیک السماء هذا حسین بالعراء مسلوب الامامة والرداء مقطع العزاء نانا پہ آسمان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں یہ آپ کے حسین کی لاش ہے ظالموں نے لاش کو پامال بھی کیا ہے اور حسین کا لباس بھی لوٹا ہے نہ ماما ہے نہ ردا ہے یہ آپ کا پیارا حسین فارسی زبان کا بڑا درد ہے
شعر پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شان. باغبان گلشن سرخ ولایت اشک زینب است. اگر زینب کا گریہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں یہ عزاداری نہ ہوتی. حافظ خون شہیداں گریہ زینب است. اگر بی بی شام گھوپے کی بازاروں میں خطبے نہ پڑتی، پتھروں کی بارشوں سے نہ گزرتی، تو شہیدوں کا خون چھپ جاتا. محافظ زینب پرچم سرخ کے عاشورا بے خاک و خون افتاد. وہ عباس کا علم جو بازو کٹنے کے بعد خاک پہ گر گیا، اس علم کو بلند کرنے والی بی بی زینب ہے. اور روتی ہوئی آنکھوں سے دعا قبول ہوتی ہے. سب مل کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں اور اللہ پاک کو پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ دیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضاء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. معرفت امام پر ہماری گفتگو ہے، اور جو ٹاپک ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل ہیں. دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی جو عظیم شان شخصیت اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے، تقریباً 70 سال ممبروں پر بنی امیہ کے زمانے میں مولا علی علیہ السلام کے خلاف بہت بولا گیا ہے. لہٰذا عوام کو آج بھی بہت سارے فضائل جو مولا علی علیہ السلام کے معلوم نہیں ہیں، لہٰذا اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے افضل ہیں،
لیکن حضرت علیہ السلام دیگر انبیاء سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو 20 دلائل قرآن اور احادیث سے، جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں احادیث متفق علیہ ہیں موجود ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ دیکھیے الحمدللہ جو مناظرے اور ڈسکشن اور عقائد پر کام ہوا ہے ہندوستان میں، زبان پاکستان نہیں تھا، ہندوستانی تھا، برصغیر میں خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا کام جو ہے وہ ایران، عراق، شام وغیرہ میں نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ابقات الانوار جو عظیم الشان کتاب وہ لکھنؤ میں لکھی گئی ہے، ایران انڈیا میں لکھی گئی ہے، پھر احقاق الحق ہے وہ بھی وہاں لکھی گئی ہے۔ تو الحمدللہ ایک بہت عظیم الشان ذخیرہ ہے، خصوصاً عقائد پر اور خصوصاً مناظرے میں جو انڈیا یعنی انڈیا پاکستان میں کام ہوا ہے، اور یہ خزانہ ضائع ہو رہا تھا۔ الحمدللہ بعض دوستوں نے جمع کیا ہے، تقریباً 1 ملین صفحات جو ہے وہ ضائع ہو رہے تھے۔ دیکھیے آج جو مذہب اہل بیت کی تبلیغ ہوئی ہے وہ کن کتابوں سے؟ کہ تقریباً ہمارے پاس 6 کتابیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد کروڑ لوگ جو ہیں انہوں نے مذہب اہل بیت شیعہ اختیار کیا ہے، جیسے شبہ پشاور، کیونکہ انگریزی میں بھی ہے، نائٹ آف پشاور، پھر رائٹ فات جو المراجعات ہمارے مرجع کا مناظرہ تھا مصر کے بہت بڑے عالم اہل سنت کے ساتھ، اور اس زمانے میں جو نئی کتاب ہے وہ تیجانی صاحب کی دین آئی واز گائیڈیڈ سمادیت، یا پھر میں ہدایت پا گیا، یا فلک النجات ہو گئی، یا پھر نور ایمان ہو گئی، یا یقین محکم چھوٹی کتاب ہے۔ تو دیکھیں ٹوٹل 6-7 کتابیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد دنیا میں کروڑ لوگ جو ہے انہوں نے مذہب اہل بیت اختیار کیا ہے۔ لیکن ہندوستان میں برصغیر میں جو کام ہوا ہے الحمدللہ اس سے بھی زیادہ ہے جو ابھی تک مومنین کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ کتاب لکھی گئی تھی 100 سال پہلے قدیمی، تحفہ شیعہ اسناشری، شیعوں کے خلاف۔ ہمارے علماء نے 70 کتابیں جو ہیں اس کے جواب میں لکھی ہیں، اتنی لاجواب وہ کتابیں ہیں کہ اگر وہ آج پبلک کے ہاتھ میں آ جائیں تو کروڑ اور لوگ بھی مومن ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے مذہب میں آ سکتے ہیں۔ لہذا پروجیکٹ ہے کہ مومنین آئیں، ان 70 کتابوں کو واقعی چھپوائیں، صرف نہ چھپوائیں، اس کو آئیڈیو فائل بھی بنانے کا پروگرام ہے، اس کو ویڈیو میں بھی لایا جائے اور اس پہ فلمیں بھی بنائی جائے، تو کروڑ انسانوں کو ہدایت ملے گی۔ جبکہ حدیث من احیاہا، قرآن کی آیت بھی حدیث بھی، من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، ایک انسان کو بھی اگر آپ نے ہدایت دی تو پوری کائنات کو ہدایت دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام جب خیبر میں جانے لگے تو رسول خدا نے فرمایا یا علی خیبر فتح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، علی شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے، یا علی اگر پوری دنیا کی حکومت آپ کی ہو جائے، پوری دنیا کی دولت آپ کی ہو جائے، اس سے افضل ہے اگر ایک گمراہ انسان کو آپ اللہ کا راستہ دکھا دیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت عظیم الشان پروجیکٹ ہے، تقریباً 1 ملین صفحات جو ضائع ہو رہے تھے دوستوں انہوں نے جمع کیا ہے، اس کو آئیڈیو میں لانے کی ضرورت ہے۔ اب بھی جو ہم یہ دلائل 20 دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے عالم لکھنؤ میں ہندوستان میں گزرے ہیں جو صاحب ابقات اور ان بزرگ علماء کے بھی اساتذہ میں سے تھے، ان کے استاد کے استاد بھی تھے، حضرت آیت اللہ سید دلدار نقوی، ان کی کتاب سے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ 20 سے زیادہ دلائل قرآن اور احادیث انہوں نے دیے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ایسے دلائل ہے کہ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ آج میں پہلا دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورہ مبارک بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اور آیت کا نمبر ہے 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات وتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی تفسیر بھی سنیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی کہ حضرت آدم نے کلمات کا واسطہ دیا، اللہ کو کلمات کا واسطہ دیا، اور جب وہ کلمات کا واسطہ دیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر در منصور، وہاں آپ جا کے دیکھ لیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کلمات کون ہیں جن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات کون ہیں؟ فرمایا حضرت آدم کو اس طرح سے دعائے جبریل نے آ کے سکھائی کہ آپ اس طرح سے دعا مانگے، خدا میرے گناہ بخش دے بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، یعنی مولا علی کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے تو 100% ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام آدم سے افضل ہیں، امام حسن علیہ السلام آدم سے افضل ہیں، امام حسین علیہ السلام آدم سے افضل ہیں۔ ان کے صدقے میں جو ہے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ البتہ بہت ساری اور کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مغازلی ہے اور بہت سارے مصنف ہیں امام علی علیہ السلام کے مناقب کے سلسلے میں، انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے، کہ حضرت آدم کی توبہ جو قبول ہوتی ہے وہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہوتی ہے۔ تو یقیناً مولا علی آدم سے افضل ہے۔ انشاءاللہ 20 دلائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، قرآن سے، احادیث سے، اور قرآن کی تفسیر بھی اہل سنت کی کتابوں سے۔ ہر گناہ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس گناہ کے باطن کو ہم سمجھیں۔ جب گناہ کے باطن کو انسان سمجھے گا تو بڑی آسانی سے شیطان کے وسوسوں سے، شر سے بچ سکتا ہے۔ کہ دھوکہ کیسے دیتا ہے دشمن جو ہمارا ہے شیطان، یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو، اور دوسرا دشمن نفس ہمارا ہے۔ تو کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے شیطان؟ بدبخت یہ کرتا ہے کہ ایک چیز جو بہت معمولی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں جو عین نجاست ہوتی ہے، عین نجاست، منبع نجاست ہے، مرکز نجاست، وہ اس طرح سے سجا کے اور جناب بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان اس کا عاشق بن جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال دی جائے، مثلا ایک نرم کپڑا، بہت اچھا ملائم، بہت ریشمی، بہت لطیف، بہت جس کو ٹچ کرنے میں آپ کو مزہ لگے، بہت اچھا ہے، اور کسی کو بے وقوف بنانا ہے، اس پہ خوب خوشبو بھی ڈالنے ہیں اور اس کو لپیٹ کر، مگر اس کے اندر کیا ہو، ایک ڈبی، اس کے دوسری ڈبی، اس کی تیسری ڈبی، اور وہ 3-4 ڈبی میں بند، اس کے اندر آپ جو ہے کوئی نجاست رکھ دے۔ تو جو انسان ظاہر بھی نہیں، صرف ظاہر کو دیکھے گا کہ سبحان اللہ کتنی اچھی چیز، کتنی خوشبو آ رہی ہے، کتنا لطیف ہے، بعین ہی شیطان وہی کام کرتا ہے۔ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ حسین ہے، مرد کو دھوکہ دیتا ہے یہ عورت حسین ہے، عورت کو دھوکہ دیتا ہے یہ مرد حسین ہے۔ اور اس فریب میں آپ دیکھیں اکثر لوگ آ جاتے ہیں۔ آنکھ کا دھوکہ ہی ہے، حقیقی حسن کیا ہے وہ قرآن و اہل بیت نے بتلایا ہے، مگر جو انسان جاہل ہے قرآن و اہل بیت کی تعلیم سے، وہ اس دھوکے فریب میں آ جاتا ہے۔ اور یہ پہلی منزل، یعنی زنا کا جو دروازہ ہے وہ آنکھ ہے۔ اب جو گاڑی میں چلتے ہیں تو درخت بھی چلتے نظر آتے، کیا درخت چلتے نہیں؟ روڈ بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آنکھ یہ دھوکہ آنکھ کا، یعنی لیکن پھر عقل کہتا ہے کہ نہیں یار یہ درخت کھڑے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چل رہے ہیں۔ تو اگر عقل سے، اور عقل کامل ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے علم سے، قرآن اور اہل بیت کے علم سے، تو انسان یہ فریب کرتا ہے۔ اب کسی آدمی کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر جو اس بیچارے فریب میں دھوکے میں ہے، کہ آپ جس سے بہت دنیا کا حسین ترین انسان سمجھتے ہیں نا، یہ بہت حسین ہے،
وہ انسان جب ٹوائلٹ میں حاجت رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، اپنی نجاست نکالنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں کو ایگزاسٹ بھی نہ بند ہے ایک ٹوائلٹ، اس کے بعد آپ جا سکتے اندر؟ ہرگز کوئی عقل مند نہیں جا سکے گا. ہاں، تو یہ ہے حسن، یہ شیطان کا فریب ہے کہ جسے آپ حسین ترین انسان سمجھتے، جب وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلے تو فوراً آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جا نہیں سکتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب انسان کو اس نجاست سے نفرت ہے، کسی کی گندگی، کسی کا پخانہ کوئی دیکھنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس سے بدبو آ رہی ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. تو جب آپ کو اس نجاست سے نفرت ہے، مگر یہ نجاست کون پیدا کر رہا ہے؟ یعنی ایک مطلب اچھا پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ بنانے والی جو مشین ہے انسان اس کا عاشق ہو جاتا ہے، بھئی دیکھو اس نے کتنا اچھا. مگر جو انسان صرف جس کی زندگی حیوانی ہے، کھانا پینا سونا اور نجاست نکالنا، اس کا پروڈکشن کیا ہے؟ جو ٹوائلٹ میں نکلتا ہے. اصل انسان وہ حسین ہے جس کا پروڈکٹس کیا ہو؟ نور ہو. اور نور بنتا ہے نماز سے، نور بنتا ہے عبادت سے، نور بنتا ہے ذکر خدا سے. جس کا پروڈکٹ جو ہے ابدی ہو، فانی نہ ہو، جو ذکر خدا میں مشغول ہے اور جنت میں اگر سبحان اللہ کہا ایک درخت بن گیا، والحمدللہ کا دوسرا درخت بن گیا. جو دائم الذکر ہے وہ صرف حیوان نہیں، وہ انسان ہے. جو نہ ذکر میں مشغول ہے، نہ نماز میں مشغول ہے، نہ دعا میں مشغول، اس کا پروڈکٹس کیا ہے؟ پیشاب پخانا. اللہ اکبر. مولا علی کا سخت جملہ ہے تاکہ غافل لوگ بیدار ہو جائیں. فرمائے جس انسان کی ساری ہمت کوشش صرف لذیذ کھانے ہیں، لذیذ پینا ہے، یہ حیوانی زندگی ہے. مولا فرماتے ہیں جس دن صبح شام محنت کرتا ہے، اچھا کھانا مل جائے، مرغی مسالن مل جائے، مرغی بریانی مل جائے، یہ مل جائے، اچھا میٹھا مل جائے، فروٹ مل جائے، آم مل جائے، سارے 24 گھنٹے اس کی یہی کوشش ہے. 2-3 گھنٹے کچن میں ہے، اچھے کھانے بنانے میں مشغول یا بنوانے میں. مولا فرمایا جس کی ساری ہمت، ساری کوشش اچھے کھانے ہیں صرف. فرمایا اس انسان کی قیمت کیا ہے؟ وہی جو پیٹ سے نکالتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سخت جملہ ہے. امام المتقین ہے، باب مدینۃ العلم ہے. انسان کی زندگی حیوانی ہے. لہذا انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے. ارے بھائی تو جسے حسین سمجھتا ہے، اور یہی امام رضا علیہ السلام نے بھی تعلیم دی. جب ایک انسان نادان نے کہا کہ مولا حسین خوبصورت عورتیں آتی ہیں، آپ اسے کیوں نہیں دیکھتے، اسے لذت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے اس نادان کو یہی جواب دیا، جا کے دکھایا کہ وہ گندگی ٹوائلٹ سے نکل. مولا نے کیسے دیکھو کہ مولا یہ کوئی دیکھنے کی جگہ، کوئی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ نادان شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے. جو تو آنکھ سے کسی کے بہن ماں نامحرم کو دیکھتا ہے تو آخر یہ آنکھ کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ آنکھ کیا ہے؟ یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. آنکھ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ، یعنی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا یہی دیکھنا تجھے کہاں پہنچائے گا؟ وہی نجس ترین مقامات. اور آپ دیکھیں یہ جو آج بلیو پرنٹ ہے، یہ ہے کیا لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے. وہی مقامات جو نجس ترین مقامات ہوتے ہیں، نجس ترین مقامات کو شیطان اس طرح سے سجا کے دکھاتا ہے کہ جہاں سے پیشاب، پخانہ، خون، گندی گیسز نکلتے ہیں، انسان اس کا عاشق بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ عقل نہیں ہے اور شہوت نے عقل کو دبا کے رکھا ہے. اس انسان کی مثال اس گندے کیڑے کی طرح ہے جو پخانہ کھاتا ہے. کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ اسے سونگھنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ سمجھے کہ بدبودار ہے، گندا ہے. پخانہ مزے سے کھاتا ہے کیونکہ وہ سونگھ نہیں سکتا،
اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ نجاست ہے، اور پھر اللہ نے اسے بھوک کی شہوت دی ہے. تو یہ انسان جو زانی ہے بے عین ہی اس کی مثال جو ہے اس کیڑے کی طرح ہے جو پخانہ کھاتا ہے. اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے انسان ہیں نا، جتنے حیوان ہیں اتنے کردار کے انسان ہیں. ہدایت کے لیے اللہ پاک نے بنایا تاکہ انسان دیکھے کہ میں اس گندے کیڑے کی طرح نہ رہوں، گندگی کا عاشق نہ رہوں. تو اللہ پاک نے جو عشق دیا ہے وہ حسن حقیقی، حسن پروردگار ہے. اہل بیت پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنے، مولا علی کا عاشق بنے، وہ نوری مخلوق ہے. تو آنکھ پہ کنٹرول اور پیٹ پہ کنٹرول جب تک انسان اس زمانے میں خصوصاً حاصل نہ کرے وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس کا دین ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں اگر آنکھ پہ کنٹرول نہیں، پیٹ پہ کنٹرول نہیں. لہذا کہ سچا واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں لاؤڈ نہیں ہوتے تھے، مؤذن جو ہے وہ چھت پہ مسجد کے جا کے اذان دے رہا تھا. اب حکم ہے کہ اگر آپ چھت پہ چڑھے ہیں تو کسی کے گھر میں جھانکے نہیں. اس نے خطا کی. پہلے شیطان چھوٹا گناہ کراتا ہے نا، پھر بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر انسان کو کافر بنا کے جہنمی بناتا. اس نے جھانکا کسی کے گھر میں، حرام ہے کسی کے گھر میں دیکھنا. تو بہت خوبصورت لڑکی اسے نظر آئی، اور وہ شیطان کہتا ہے نا جب مرد کسی نامحرم کو دیکھے یا لڑکی مرد کو دیکھے تو میں ایک تیر چلاتا ہوں، اس میں زہر ہی زہر ہوتا ہے، وہ کبھی اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا. وہ زہر اس کے ایمان کو تباہ کر دے گا، اخلاق کو، غیرت کو، شرم کو، حیا کو. اتنا اندھا ہو گیا کہ نماز بھی نہیں پڑھی. اذان دینے والا مؤذن سیدھا چلا گیا لڑکی کے گھر میں، میں تیری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں عاشق ہو گیا. تمہیں پتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم کافر ہیں. تم کافر بن جاؤ، میں لڑکی تجھے دے دوں. ایک مسلمان کو کافر بنا دو. کہاں میں حاضر ہوں میں کافر ہونے کے لیے. دیکھیے ایک نگاہ حرام انسان کو کافر بنا دو. کہ میں نے تو شرط میری مان لی، لیکن میری بیٹی کی بھی کوئی شرط ہوگی، چلو اندر. کہا بیٹی یہ تو عاشق ہو گیا، تم سے شادی کرنا چاہتا. اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ تو مسلمان ہے، تو زبان سے کہتا ہے کافر تو نہیں ہے، سب ثبوت دے کہ تو کافر ہو گیا. کہا میں. کہا پھر اپنے جیب میں تیرے قرآن ہے نکال، اس قرآن کو میرے سامنے پھاڑ اور اس کو آگ لگا، پھر میں مانوں گی کہ تو کافر ہو گیا. اب دیکھ انسان کہاں پہنچتا ہے. ایک نگاہ شہوت. یہ ماں باپ جو بچوں کی شادیاں نہیں کراتے ہیں وہ بڑے غافل ہیں، بڑے نادان ہیں، بڑے جاہل ہیں کہ بچے تمہارے کافر بن رہے ہیں. کافر شادی نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں کیونکہ بھوک ہے، حلال سے نہیں تو حرام سے بجھائیں. ایک نگاہ بچے کو کافر بنا سکتی ہے، بچی کو کافر. دیکھو کہاں مؤذن یعنی بے دین نہیں تھا، دیندار تھا، نمازی تھا. مگر جب انسان کی یہ چیز پوری نہ ہو تبھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جب تک شادی نہیں اس کا دین ایمان حدیث نامکمل ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ بدبخت شیطان بنا، قرآن کو پارا پارا کیا، قرآن کو آگ لگائی. ایک لڑکی کے لیے ایک نگاہ. اس عورت نے کہا، اس لڑکی نے کہا بدبخت نکل جا میرے گھر سے. کہا میں نے تیری وجہ سے دین چھوڑا، ایمان چھوڑا، تو مجھ سے شادی کرے. کہا تو جب میرے حسن کی وجہ سے اپنے دین ایمان کو تباہ کر سکتا ہے، قرآن کو جلا سکتا ہے، اگر مجھ سے زیادہ حسین عورت دیکھی تو مجھے جلا دے گا. نکل بدبخت میرے گھر سے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. تو ایک نگاہ حرام انسان کو کافر بنا سکتی ہے، ملعون بنا سکتی ہے، مردود بنا سکتی ہے، شمر بنا سکتی ہے. لہذا آج ضرورت ہے کہ والدین اس کی طرح متوجہ ہوں. حدیث پاک میں جب بیٹا یا بیٹی آپ کے بالغ ہو گئے واجب ہے ماں باپ پہ نکاح کرا. اگر وہ نہیں کراتے تو آج موبائل ہاتھ میں یعنی ملین شیطان جو ہے وہ اسے گمراہ کر سکتے. ایسی ایسی گندی سائٹیں دیکھنے کے بعد انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے، شیطان. تو جو گناہ بھی کریں گے وہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور وہ جو شیطان نے بھٹکا، ابھی تو کام نہیں ہے، ابھی تو جاب نہیں ہے. یہ مثلا ہمارے غریب ملکوں کی یہ کہانی ہے، امیر ملکوں کی بھی دوسری کہانی. شیطان اس وقت بھٹکاتا.
اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ کیا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل، کبھی بھی فقر کی وجہ سے، جاب نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کو ترک نہ کرو، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں غنی بنا دوں گا۔ اور ہزاروں مثالیں زندہ موجود ہیں جو جاب لیس تھے، فقیر تھے، اس آیت پر عمل کی، الحمدللہ رزق کثیر مل گیا، امیر ہو گیا۔ لہذا یہ وہ گناہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسی بیماریاں سنیں گے زنا کی وجہ سے جو منتقل ہو جاتی ہیں آپ کی اولاد میں۔ اب وہ بڈھا ہو گیا، آپ اس کی 35 سال میں جا کے شادی کرائی ہو، تب تک کتنے گناہ کر چکا ہے اور کتنی بیماری مبتلا ہو چکا ہے۔ اب وہ بیچارہ توبہ کر لے تو بہت اچھا ہے، مگر اس بیماری کی وجہ سے وہ بیماریاں منتقل ہو جائیں گی اس کی اولاد میں، نسلیں تباہ ہو جاتی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جب گناہ میں انسان گر رہا ہے تو وہاں شادی کرنا واجب ہے، حرام سے بچنا واجب ہے۔ وہاں والدین کی اگر اجازت نہ بھی ہو تو بھی انسان جو ہے اگر مناسب رشتہ ہے اور اس کی عزت کے مطابق ہے، تو ماں باپ نہیں مان رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کہ وہ گناہ میں گرے گا، گناہ سے بچنا واجب ہے۔ ماں باپ کی اطاعت وہاں کرنی ہے جہاں خدا کی اطاعت سے ماں باپ کی اطاعت ٹکراتی نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے گناہ نہ کرو، نبی پاک فرماتا ہے گناہ نہ کرو، اور بیچارہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، آنکھوں پہ نہیں کر سکتا ہے، اپنی ان جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، تو اس پہ واجب ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے سب لوگوں کو اس مسئلے کو آسان کرے، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو، تاکہ ہمارے بچے امام زمانہ علیہ السلام کے غلام بن سکیں، نوکر بن سکیں، سپاہی بن سکیں۔ یہ گناہ انسان کو اللہ پاک سے بھی دور کر دیتے ہیں، اہل بیت سے بھی دور کر دیتے ہیں، قرآن سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ آئیے مصائب سید الشہداء جو بیان ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اس میں جو دعا مانگی جائے گی قبول ہو جائے گی۔ صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اے خدا تجھے واسطہ دے رہا ہوں، خود مظلوم شہید کو۔ جب حضرت مسلم کو دار الامارہ کی چھت پہ لے گئے تاکہ ان کا سر قلم کرے، حضرت مسلم زارو قطار رونے لگے۔ جلاد ملعون نے تانا دیا، کیا موت سے ڈر رہے ہیں، رو رہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں رو رہے؟ فرمایا میں نے مولا حسین کو خط لکھا، مولا 18,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اور مولا حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کوفے آ رہے،
ایک مرتبہ کربلا کی طرف اشارہ کیا اور مولا پاک کو سلام بھیج، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ علی اصغر کے بابا، علی اکبر کے بابا، میرا سلام قبول کر۔ فارسی زبان کے شاعر نے بڑی تصویر کھینچی مسلم کی مظلومیت۔ کیا لکھتا؟ بدن میں شکست خوشحال، حضرت مسلم فرماتے میرا پورا بدن زخمی ہے، ظالموں نے میرے دانت بھی توڑ دیے ہیں، میرے سارے بدن پہ زخم۔ فرماتے مگر میں خوشحال ہوں۔ اللہ، حضرت مسلم کیوں خوشحال؟ بی سبب نیس ان کے خوشحال شاگرد حضرت مسلم یوں فرمائیں گے، اس لیے خوشحال ہوں، اس کا ایک سبب ہے، اس کی علت کیا؟ حسن و بچے نبود دنبالا، اس لیے خوشحال ہوں، میری بیوی اور میری بہنیں، میرے مائیں میرے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ وہ زخم بہت بڑا ہے، وہ درد بڑا ہے۔ اللہ اکبر، کہ میری ماں میرے ساتھ نہیں، اس لیے خوشحال ہوں، میری کوئی ماں اسیر نہیں، میری بہن اسیر نہیں، چاہے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خدا کی راہ میں یہی ہماری خواہش ہے۔ اب شاعر نے ایک اور تصویر کھینچی، گویا حضرت مسلم مولا حسین سے خطاب کر تو نہ گفتی خوش مظلوم مادر مظلوم مادرم زہرا بود۔ مولا حسین آپ نے فرمایا تھا میری اماں بڑی مظلومہ تھی۔ کیوں مظلومہ تھی؟ مادرم دختر پیمبر بود، اے میری اماں زہرا نبی کی بیٹی تھی، مگر کیوں مظلومہ تھی؟ تو نہ گفتی صدای شمی لرزی کہ میری اماں کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، کیوں؟ پدرم را در کوچ ہارانی دید، جب اماں نے دیکھا بابا علی کی گردن میں رسی ہے، فاتح خیبر علی چند لوگ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک کی وصیت ہے یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے تیری گردن میں رسی ڈالی جائے، یا علی تلوار نہ اٹھانا،
جائے تیری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے تیری زہرا کا محسن شہید ہو جائے، پدرام تک کوچہ امیدی تو نہ گفتی کہ لشکر راوردن۔ مولا حسین آپ نے بتلایا تھا جب آپ چھوٹے، اے ظالم لشکر لے کر آئے، آپ کے دروازے پہ آگ لگائی، پھر وہ دروازہ آپ کی اماں زہرا کے اوپر گزارا، تو نہ گفتی کہ لشکر آوردن، مادرم را زیر پادر آوردن، او میری اماں دروازے کے نیچے تھی اور پورا لشکر دروازے سے گزر گیا۔ آئے مظلوم زہرا سلام اللہ۔ اب عزیزان گرامی، مولا حسین کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی، اور عید کا دن حضرت سکینہ مولا حسین کی گود میں اچانک مسلم کی دو یتیم بچیوں پہ نظر پڑی۔ مولا حسین نے فرمایا سکینہ گود چھوڑ دے، سکینہ کو گود سے ہٹایا، یتیم بچیوں کو گود میں بٹھایا، کوئی توبہ دے رہے ہیں، بار بار سر کو چوم رہے، بچیاں فرماتی ہیں مامو جان آپ سے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا۔ آئی منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، فرمایا بابا کیا مجھ سے ناراض ہے؟ کبھی اس طرح سے مجھے گود سے نہیں ہٹایا۔ مولا فرمانے لگے سکینہ ناراض نہیں ہوں، یہ دونوں بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، اسلام کا حکم ہے جب یتیم سامنے ہو تو اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو۔ او یتیم کا دل دکھتا ہے، میرا بھی کوئی ہوتا، او میرا بھی بابا زندہ ہوتا، مجھے گودی میں اٹھاتا۔ سکینہ 3.5 سال کی سکینہ پوچھتی ہے بابا یتیم کسے گئے؟ فرمایا سکینہ جس بچی کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے۔ بس سکینہ یہی سمجھی یتیمی کا مقصد، جب کوئی یتیم ہو جائے اسے گود میں بٹھایا جاتا ہے، اسے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ آئے مظلوم حسین، کربلا میں 10 محرم کو آواز آئی قد قتل حسین، آئے حسین مارے گئے۔ سکینہ سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی، اور کوئی آئے گا مجھے گودی میں اٹھائے گا، میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے گا، مگر کیا دیکھا شمر دادیاں نہ لے کر آیا، او بچی کو تماچے تماچے ماں